الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے کہا، کفار مکہ نے کہا کہ اس کے جیسے بہت پہلے کہتے تھے، یعنی کہ کفار مکہ نے قیامت کے انکار کے بارے میں جو کہا، ان کا پھر یہ حال بیان کر رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں پہلوں نے بھی بہت کہا۔ قالو کہا، ایل اولون تفسیر کا بیان ہے، پہلوں نے اذا متنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، بے شک ہم تو مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، ائنا لمبعوثون، اور ہم مبعوثون ضرور اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ استفہام انکاری ہے کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، لا سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اذا میں جو استفہام ہے یہ انکاری ہے۔ ان میں دونوں حمزہ اذا میں اور انا میں دونوں حمزہ دونوں جگہ تصحیل کے لیے اور دوسرا ثانی کے لیے ہے، اور ان دونوں کے درمیان الف کو داخل کیا دونوں طریقوں سے، یہ ترکیبی احتمال بیان کر دیا، دونوں طریقوں سے الف کو داخل کر دیا، ٹھیک ہے۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، ضرور بے شک وعدہ دیا گیا ہمیں وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا کو، یہ من قبل، یہ سے مراد آگے تفسیر کر دی، یعنی کہ موت کے بعد اٹھائے جانے کا، بعثت کا وعدہ دیا گیا، من قبل ہم سے پہلے، اس سے پہلے، ان ما ھذا الا اساطیر اکاذیب اولین، یہ اس سے پہلے نہیں ہے۔ اب ما ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان نافیہ ہے، کہ نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں، یعنی کہ اکاذیب کر کے اشارہ کر دیا کہ اساطیر کا مرادی میں نے کیا ہے، اکاذیب، جھوٹی داستانیں، کل اضاحی داستانیں اور عجیب و غریب باتیں۔ آگے جمع استور، یہ ترکیبی احتمال ہے کہ یہ اساطیر یہ جمع استور کی دمہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو کفار مکہ ہے وہ گزشتہ قوموں میں انبیاء اکرام علیہ السلام جو مبعوث ہوئے تھے، پھر قوموں نے انکار کیا تو ان کو پر عذاب الہی آیا سے ان کی ہلاکتوں کا حال وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے اباء و اجداد کے انکار کو پیش نظر رکھا اور اس کی تو پیروی کی، لیکن ان کے انجام کو نظر انداز انہوں نے کر دیا، یعنی کہ یہ تو انہوں نے پیروی کی کہ ہمارے باپ دادوں سے بھی یہ باتیں کی گئی تھی، انہوں نے جھٹلایا تو ہم بھی جھٹلاتے ہیں، لیکن یہ نہ غور و فکر کیا کہ ان کے ساتھ پھر ہوا کیا، انہوں نے جھٹلایا تو ان کے ساتھ ہوا کیا، اس بات کی طرف انہوں نے غور و فکر نہ کیا، تو پھر ان کا انجام بھی یہی ہوا۔ قل لہم لمن الارض ومن فیہا من الخلق ان کنتم تعلمون، آپ کہہ دیجئے لہم ان کے لیے، مضوف کا اظہار ہے، اس وہ جو زمین میں ہے اور جو ومن فیہا اور جو کچھ اس میں ہے، من الخلق یعنی کہ یہ مضوف کا اظہار ہے کہ مخلوق کو جو پیدا کیا ہے جو زمین کے اندر ہے، ان کنتم اگر تم جانتے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ خالق ہوا و مالک ہوا، یہ مصداق کا بیان ہے، کیا چیز جانتے ہو، یعنی کہ یہ جانتے ہو کہ اس کا خالق کون ہے اور مالک کون ہے، سیقولون للہ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ، تو پھر ان سے کہنا، لہم ان کے لیے کہنا، مضوف کا اظہار، کہ کیا تم پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے، اس کی نہیں مانتے، اس کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو۔ بادغام التا، یہاں پر صرفی تحقیق ہے، جو تذکرو ہے یہ اصل میں تذکرو تھا، تا کو مدغم کیا، تا ثانی کو مدغم کیا زال میں تو تذکرو بن گیا، ٹھیک ہے۔ پس وہ جانتے تھے کہ قادر قدرت رکھنے والا مخلوق پر ابتداءً قادر ہے مرنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی،
یعنی کہ جب یہ تم جانتے ہو کہ پیدا کرنے والا ان چیزوں کو کون ہے، رب تعالی ہے، تو ان چیزوں کو جس طرح اس نے ابتداً پیدا کیا اسی طرح وہ مار کے بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ بات بھی تو تم جان لو۔ کل تم کہو جو کچھ کہ کون ہے، مر رب السماوات السبع، کون ہے 7 آسمانوں کا رب، رب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے۔ عرش عظیم کا آگے مرادی میں نے بیان کر دیا کہ عظیم سے مراد کیا، الکرسی، ٹھیک ہے، کرسی کا رب کون ہے۔ سیقولون، تو وہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پھر تم انہیں کہو افلا تتقون، کیا پھر بھی تم ڈرتے نہیں۔ آگے مصداق بیان کر دیا تحذرون عبادت، کہ ڈرتے نہیں کس بات سے، اس کے علاوہ کی عبادت کرنے سے ڈرتے نہیں، کہ سب چیزوں کا رب مالک تو وہی ہے، تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کی بھی تم عبادت کرتے ہو۔ تم کہو کل من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی ملکیت۔ اور ملک کو یہ مرادی معنی بیان کر دیا کہ ملکوت سے مراد کیا ہے، ملک ہے، بادشاہی، ٹھیک ہے، ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں۔ اور آگے ترکیبی احتمال بیان کر دیا، ترکیبی احتمال نہیں بلکہ یہ نحوی تحقیق بیان کر دی کہ یہ جو تا ہے یہ مبالغے کے لیے آئی ہوئی ہے، ملکوت میں جو تا ہے یہ مبالغے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ وَهُوَ يُجْرِي وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے اور نہیں پناہ دی جا سکتی، علیہ اس پر، اس کے خلاف، یعنی کہ جس کو وہ پناہ دے دے تو اس کو کوئی ذلیل کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو وہ پناہ نہ دے سکے اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ کس بارے میں کہ یحمی ولا یحما علیہ، کہ وہ اگر پناہ دے دی جائے تو اس پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ مصداق کا بیان ہے، یا مرادی معنی بھی کر سکتے ہو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو جواب دو ان باتوں کا۔ سیقولون، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے یہ سب کچھ۔ آگے ترکیبی احتمال ہے کہ سیقولون للہ، یہ دونوں جگہوں میں لام جر ہے، لام کیا ہے، جر ہے۔ اور دیکھو نظر کرو اس بات کی طرف کہ معنی جو ہے اس کے لیے جو مذکور ہے، قل فأنا تسحرون، تم کہو تو کیسے جادو کے فریب میں پڑے ہوئے ہو۔ جب مذکور ہے ساری باتیں تو تم پھر کس طرح جادو کے فریب میں پڑے ہوئے ہو۔ تخدعون وتصرفون، مصداق بیان کر دیا کہ تم جادو فریب میں پڑے ہوئے ہو اور پھرے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے علاوہ کسی اور کی طرف۔ کیفا، کیسے تم بخل کر سکتے ہو، ان کے طرف مائل ہو سکتے ہو، حالانکہ وہ تو کیا ہیں، باطل ہیں۔ بل آتیناہم بالحق کی، بلکہ ہم لائے ان کے پاس حق، بالحق کی یہ مرادی معنی بیان کر دیا کہ حق سے مراد کیا ہے سچ بات، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک انہوں نے کیا کیا، ضرور وہ جھوٹے ہیں، اور بے شک وہ کیا ہیں، جھوٹے ہیں۔ فی نفیہ، اپنی نفی میں معذوف کا اظہار کر دیا کہ وہ اپنی نفی میں کیا ہیں، جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کرنا ہے۔ آگے آپ تفسیر نعیمی سے کوشش کیا کریں، محنت کر کے پڑھا کریں، تا آگے نکالنے کی بھی آگے کوشش کیا کریں۔ آگے میں نے سورۃ نور سے آگے نہیں پڑھانا آپ کو، یہ ذہن میں رکھنا۔ آگے جو خلاصۃ الفرائض کا تھا وہ آپ نے کیا ہوگا، وہ مشق کو حل کی ہوگی، جو سمجھنا ہے وہ پوچھ لینا۔ اور آگے یہ جو مسائل دیے ہوئے ہیں، یہ 7 دیے ہوئے ہیں، یہ آپ نے کرنے ہیں بس، ٹھیک ہے، ان کو اچھی طرح سے کرنا ہے، اور سمجھنا ہے تو پھر پوچھ لینا، ٹھیک ہے، اچھے انداز میں، لیکن ان کو آپ نے کرنا ہے۔ اور باقی یہ جو میں نے بتائی ہیں یہ 3 کتابیں، ان کے بھی آپ 3 ورقے پڑھتے رہیں۔ اور آپ نے وہ فتویٰ لکھا ہوگا آج وہ چیک کرائیں، اور آگے آپ نے فتویٰ یہ لکھنا ہے، ادھر ہی ہے، فتاوی نوریہ میں موجود ہے، کہ مسجد کی جگہ کو گھر بنا سکتے ہیں
یا مسجد کی چیزوں کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں حکم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے خلاصتاً اشارہ کیا ہے، لیکن ادھر آپ نے وضاحت کے ساتھ پڑھ لینا اور سمجھ لینا، اور صرف ایک فتویٰ نہیں پڑھنا، جتنے اس کے بارے میں فتوے ہیں تمام فتووں کو آپ نے پڑھنا ہے اور پھر اس کا لکھ کر لانا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، سب کا ایک جیسا نہ ہو، فاعل مفعول والا کام نہ ہو کہ سب نے ایک نے لکھا، دوسرے سب نے ایک دوسرے کی نقل لگا کر لکھ لیا، بلکہ سب نے اپنا اپنا طور پر اپنے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ ادھر فتاوی نوریہ سے آپ نے پڑھنا ضرور ہے، دلائل دیکھنے ضرور ہیں، لیکن جو حکم لکھنا ہے وہ اپنا اپنا بیان کرنا ہے، اپنا اپنا ہی اس کو لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے نکالیں۔ یہ آپ نے اس کو اچھے انداز سے پڑھا ہوگا، یہ جو شرح وقایہ ہے تکرار کیا ہوگا، تکرار کرو گے تو ہی آئے گا، ورنہ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں۔ آگے مصنف علیہ رحمہ ہی انہی کی مثالیں دے رہے ہیں، پیچھے تو میں نے وہ حاشیے سے مثالیں آپ کو نکال کر سمجھایا تھا، آگے مصنف علیہ رحمہ ہی ان کی مثالیں دے رہے ہیں اور ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں۔ وَنَحْنُ نَضَعُ مِثَالًا يَجْمَعُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ، اور ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں، ایک ایسی مثال پیش کرتے ہیں، یجمع هذه الاقوال، جو ان تمام اقوال کی جامع ہوگی، تمام اقوال کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ مبتداۃً، مبتدی عورت، مبتداۃً عورت اس کو بولتے ہیں جس کو پہلی مرتبہ حیض آیا ہو، پہلے اس کو کبھی نہ آیا ہو، اور معتادہ، معتادہ عورت اس کو بولتے ہیں جس کی عادت بنی ہوئی ہو حیض کی، متعین ہو عادت۔ ٹھیک ہے، اب کیا فرماتے ہیں کہ مبتدا عورت کے بارے میں یہی حکم ہے کہ مبتدا عورت جب دیکھے ایک دن خون، پھر 14 دن طہر، پھر ایک دن خون، پھر 8 دن طہر، پھر ایک دن خون، پھر 7 دن طہر، پھر 2 دن خون، پھر 3 دن طہر، پھر ایک دن خون، پھر 3 دن طہر، پھر ایک دن خون، پھر 2 دن طہر، پھر ایک دن خون۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتنے دن بن گئے؟ 45 دن بن گئے۔ ٹھیک ہے، یہ 45 دن ٹوٹل بن گئے۔ اب آگے بتائیں گے کہ کس طرح امام یوسف کا قول ہے، امام محمد کا، امام ابن مبارک کا، امام حسن کا، امام ابو سہیل کا قول، وہ تمام انہی میں ہیں۔ اب یہ توجہ سے آپ سننا، پھر اس کا تکرار کرنا۔ ٹھیک ہے، ففی روایتی ابی یوسف العشرۃ الاول، کہ امام ابو یوسف کی روایت میں وہ پہلے 10 دن ہیں۔ امام ابو یوسف کی روایت میں پہلے 10 دن ہیں۔ پہلے جو 10 دن ہے یعنی کہ شروع کے 10 دن اور چوتھا عشرہ، پہلے 10 دن شروع کے ایک دن خون، پھر 14 دن جو طور دیکھا ان میں جو پہلے 10 دن ہیں وہ، اور چوتھا عشرہ یعنی کہ ایک مہینہ 30 دن گزرنے کے بعد جو 10 دن ہیں، ایک مہینہ ان میں گنے، ان کے بعد ایک مہینہ 10 دن، 30 دن، ایک مہینہ یعنی کہ 30 دن گزرنے کے بعد جو 10 دن ہے وہ حیض شمار ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ حیض شمار ہوں گے۔ کیوں شمار ہوں گے؟ کیونکہ ان کے نزدیک وہ طہر جو 15 دن سے کم ہو وہ مطلقاً فاصل نہیں ہے، جو ان کے نزدیک یہ تھا نا، جو 15 دن سے کم ہے طہر وہ فاصل نہیں ہوگا، تو اسی وجہ سے ان کے نزدیک پہلے 10 دن اور جو آخری 10 دن ہے، 30 دن گزرنے کے بعد جو 10 دن ہے وہ حیض شمار ہوں گے، باقی نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آگے امام محمد کے نزدیک، امام محمد کا وہ قول جو انہوں نے امام اعظم سے روایت کیا ہے، ان کے 10 دن 14 دن طہر کے بعد ہے، 14 دن طہر کے بعد ہیں۔ 10 دن کون سے ہیں؟ 10 دن 14 دن، کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک شرط یہ تھی کہ 10 دن یا اس سے کم میں خون طہر کے دونوں طرف ہو، دونوں طرف محیط ہو، دونوں طرف گھیرے ہوئے ہو، یعنی کہ پہلے بھی خون ہو، بعد میں بھی خون ہو، اور بیچ میں 10 دن ہو، 10 دن یا اس سے کم میں دونوں طرف خون کیا ہو؟ محیط ہو۔ تو اس کی مثال یہ دیکھیں
جو پیچھے مثال ہے کہ وہ 10 دن جو 14 دن کے بعد طہر کے بعد ہے، 14 دن جو ہے نا ان کے بعد طہر ہے، طہر کے بعد ایک دن خون ہے، 8 دن طہر ہے، پھر ایک دن خون ہے، پھر 7 دن طہر ہے. تو یہ والے 10 دن امام محمد کے نزدیک ہے، جس میں ایک دن خون ہے، 8 دن طہر ہے اور ایک دن خون ہے، یہ حیض شمار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک 10 دن یا اس سے کم میں محیط دونوں طرف ہو، خون دونوں طرف، یعنی کہ پہلے بھی خون ہو، بعد میں بھی خون ہو، اور درمیان میں وہ 10 دن یا اس سے کم بنے تو وہ خون شمار ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. اور آگے ابن مبارک کی روایت، وہ 10 دن ہے 8 دن طہر کے بعد، 8 دن طہر کے بعد، 8 دن جو طہر ہے سمانیتن طہرن، اوپر دیکھیں اوپر مثالوں میں کہ ایک دن خون، پھر 7 دن خون، پھر 7 دن طہر، پھر 2 دن خون. تو یہ 8 دن ابن مبارک نے جو امام اعظم سے روایت کی تھی وہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ خون کے محیط ہونے کے ساتھ خون کے نصاب کو پہنچنے کی شرط بھی تھی ان کے نزدیک کہ خون نصاب کو بھی پہنچتا ہو. اگر خون نصاب کو نہ پہنچی تو ان کے نزدیک وہ طہر متخلل بنے گا، ٹھیک ہے، وہ طہر حیض میں شمار نہیں کیا جائے گا. اس لیے وہ 10 دن حیض کے شمار ہوں گے جو 8 دن طہر کے بعد ہیں، ایک دن خون، 7 دن طہر اور 2 دن خون، کہ اس میں خون محیط ہونے کے ساتھ نصاب کو بھی پہنچا ہوا ہے اسی وجہ سے. اور امام محمد کے نزدیک، امام محمد خود وہ کہتے ہیں 10 دن 7 دن طہر کے بعد، 7 دن طہر کے بعد 10 دن حیض کو وہ شمار کرتے ہیں، جو کہ 2 دن خون، 3 دن طہر، 1 دن خون، 3 دن طہر، پھر 1 دن خون والا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی شرائط کے اعتبار سے دونوں طرف خون بھی محیط ہو، پہلے بھی آخر میں خون بھی محیط ہو، اور نصاب کو بھی پہنچے، اور طہر بھی اقل یا مساوی ہو، یعنی کہ یا تو طہر برابر ہو خون کے یا پھر مساوی ہو، کہ پہلے طہر کو دم حکمی مان لیا جائے گا اور دوسرے طہر اقل ہو رہا ہے، لہذا یہ 10 دن ان کے نزدیک کیا بنیں گے؟ حیض کے بنیں گے. اور امام ابو سہیل کے نزدیک پہلے 6 دن ہیں، ان میں سے کیا ہے؟ صرف وہ 6 دن شمار کرتے ہیں جو 7 دن کے طہر کے بعد ہوں گے. 7 دن طہر کے بعد جو ہے نا وہ 6 دن شمار کرتے ہیں، یعنی کہ 2 دن خون، 3 دن طہر اور 1 دن خون کے دن وہ شمار کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک خون کا طہر کے مقابل میں خون حقیقی ہونا وہ مساوی ہو، خون حقیقی طور پر مساوی یا غالب ہو، یعنی کہ خون حقیقی ہو، خون حکمی کا وہ اعتبار نہیں کرتے اسی وجہ سے. اور امام حسن بن زیاد کے نزدیک کے مطابق صرف آخر کے 4 دن حیض شمار ہوں گے، آخر کے 4 دن شمار ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک 3 دن یا اس سے زیادہ طہر مطلقاً فاصل ہے، یعنی کہ 3 دن اگر طہر آ گیا یا اس سے زیادہ آ گیا تو وہ مطلقاً مسافی ہے. لہذا آخری کے 4 دن جس میں 1 دن خون ہے، 2 دن طہر ہے، 1 دن خون کے ہیں، حیض شمار ہو گئے. اور بقیہ دن میں چونکہ 3 دن یا اس سے زیادہ طہر ہے اس لیے وہ فاصل نہیں بنے گا ان کے نزدیک، اور ان ایام کو وہ حیض شمار نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس کی تفصیل میں نے بیان کر دی. اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تکرار کرنا ہے. تکرار کرو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. وما سوا ذالک استحاضہ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ استحاضہ کے دن ہیں. امام محمد والی روایت پہ فتویٰ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ استحاضہ کے دن ہیں. اور وفی کل صورت یکون طہر ناقص فاصلا، اور پس ان اقوال ستہ میں، ان تمام صورتوں میں، اقوال ستہ میں ہوگا طہر ناقص فاصل، اس قول میں سوائے امام اعظم ابو یوسف کے، سوائے امام اعظم ابو یوسف کے ہر ایک کے نزدیک ایسی صورت پائی جاتی ہے جس میں طہر ناقص فاصل ہوگا، جس میں طہر جو ناقص ہوگا وہ فاصل ہوگا. امام یوسف کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کے نزدیک طہر ناقص وہ فاصل ہوگا، لیکن امام یوسف کے نزدیک طہر ناقص فاصل نہیں ہوگا. کیوں؟ پیچھے بات گزر چکی ہے. امام یوسف فرماتے ہیں کہ 15 دن سے کم ہو وہ طہر متخلل، وہ فاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ فاصل نہیں ہوتا.
پس اگر وہ دو خونوں میں سے ایک نصاب ہو، دو خونوں میں سے ایک نصاب ہو تو وہ حیض ہوگا، یعنی کہ کم سے کم 3 دن ہے تو وہ حیض شمار ہوں گے۔ اور اگر ان میں سے وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِّنْهُمَا، اور ان میں سے ہر ایک نصاب ہو تو پہلا حیض ہوگا، ہر ایک نصاب ہو تو پہلا حیض ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا۔ اور دونوں میں سے کوئی نصاب نہ ہو، وَإِن لَّمْ يَكُن شَيْئًا مِّنْهَا نِصَابًا، ان میں سے دونوں میں سے کوئی نصاب نہ ہو تو تمام کا تمام استحاضہ ہوگا، تمام کا تمام کیا ہوگا؟ استحاضہ ہوگا۔ اور امام یوسف کے قول کو مستثنی کیا، اس لیے کیا گیا کہ ان کے قول کے مطابق یہ بات متصور نہیں ہے، ان کے قول کے مطابق یہ بات نہیں ہے کہ طہر یعنی کہ 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 8 دن کو تو وہ متخلل ہوتا ہے، بلکہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ ان کے نزدیک یہ ہے کہ طہر متخلل تب ہوگا جب 15 دن یا اس سے کم ہو، ٹھیک ہے۔ باقیوں کے نزدیک تو طہر ناقص فاصل بنتا ہے، لیکن امام یوسف کے نزدیک طہر ناقص فاصل نہیں بنتا، اسی لیے ان کے نزدیک یہ جو پیچھے والا مسئلہ گزرا ہے، مثالیں گزری ہیں، وہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے نہیں ہوگی وہ مثالیں، ٹھیک ہے۔ ان کو اچھے انداز میں یاد کرنا ہے اور تکرار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا تکرار کرو گے، جتنا زیادہ تکرار کرو گے اتنا آپ کو سمجھ آئے گی، اور اچھے سے زیادہ تکرار کرنا ہے، بار بار 2 ہو کے 3 ہو کے گروپ بنا کے آپ نے تکرار کرنا ہے۔ وہ شرح قائد تو ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی میں نے وہ فتویٰ بھی بتا دیا ہے آپ کو، اس کو بھی اچھی طرح سے لکھنا ہے، تو یہ باقاعدہ آپ کے نمبر بھی ملیں گے ان فتووں کے آپ کو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک فائل بنا لینی ہے، فائل میں تمام فتوے آپ نے جمع کرنے ہیں، اور شروع میں 2-3 ورقے علیحدہ چھوڑ دینے ہیں، ان میں کیا کرنا ہے، فتویٰ نمبر لکھنا ہے، آگے فتویٰ نمبر کون سا ہے، یعنی کہ پہلا جو گزرا وہ کون سا تھا کہ تندور میں کتا گر جائے تو تندور پاک ہے یا ناپاک، اس کا حکم پہلا یہ تھا، تو اس طرح لکھنا ہے۔ پھر آگے نمبر 5 ہے ٹوٹل، تو ان میں سے جتنے نمبر جس کے آئے ہیں وہ لکھے، ہر کوئی اس طرح اپنی فائل بنائے، تو اس کو آپ نے اچھے انداز میں محنت کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھا سنا